حاملہ عورت اور اشتہا. اور ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 3 اور 4 آیت. یہاں لکھا ہے پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جھانک رہا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. کلام مقدس کی وسیلہ سب کو برکت ملے. کہیے آمین. پس منظر اس کا یہ ہے کہ 12ویں باب کی شروع کی آیت میں، پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ یوحنا نے ایک عورت کو دیکھا جو پریگننٹ تھی اور آہوزاری کر رہی تھی، اور ہم نے اس پہ کافی غور و خوض کے بعد یہ سمجھا کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو پیش کرتی ہے یہ عورت. اور اس کی جو درد ذہ ہے، جو لیبر پین ہے، جو اس کی آہوزاری ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ بھی ہم نے بات کی. دوبارہ بتا رہا ہوں، جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، یعنی ریپچر ہو جائے گا، تو جو لوگ زمین پہ رہ جائیں گے، یہ پورے 7 سال اس زمین پر مصیبت کا دور ہوگا. کلیسیا 7 سال کے لیے آسمان پہ، پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ 7 سال کے بعد کیا ہونا ہے. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں، کلیسیا 7 سال کے لیے آسمان پہ، اور زمین پہ جو رہ گئے ہیں 7 سال مصیبتوں کا دور. اور اس مصیبتوں کے دور کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 3.5 سال اور 3.5 سال. پہلے 3.5 سال جو ہے مصیبتوں کا دور، ٹریبیولیشن، اور دوسرا بڑی مصیبتوں کا دور یعنی گریٹ ٹریبیولیشن. تو یہ مصیبت کے جو ایام ہوں گے، ان کی وجہ سے یہ جو عورت بتایا گیا کہ وہ آہوزاری میں ہے، یعنی بنی اسرائیل قوم تکلیف میں ہے. اور نہ صرف بنی اسرائیل قوم بلکہ دنیا کے تمام لوگ، خواہ وہ کرسچنوں میں سے ہو جنہوں نے یسوع کو رد کیا، نجات نہیں پائی، وہ سب مصیبت میں ہوں گے. اور اب جس بات میں ہم آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یوحنا کہتے میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چاند کے اوپر کھڑی ہے، سورج کو اوڑے ہوئے ہے اور پریگننٹ ہے، اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے، اور ایک اژدہا ہے، ڈریگن، جس کے 7 سر ہیں اور 7 سروں کے اوپر ایک تاج ہے اور 10 سینگ ہے. اور اس کی دم اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان کے 1/3 ستاروں کو کھینچ کے زمین پہ لے آئی وہ دم. یہ یوحنا نے منظر دیکھا. اور پھر ایک اور بات کہ یہ جو ڈریگن ہے اس کے بارے میں کہا گیا، یہ انتظار ہے کہ کب بچہ جنے اور وہ اس کو نگل جائے. یاد رہے، یہ جو بھی دیکھا جا رہا ہے، یوحنا دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ علامتی ہے. These are not physical but symbolic. تو یہ کسی چیز کو پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ عورت جو ہے بنی اسرائیل قوم کو، اسی طرح سے ڈریگن جو ہے یا اژدہا جو ہے یہ بھی کسی چیز کو پیش کرتا ہے. اس کا حلیہ کیا ہے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن یہ جو ڈریگن ہے یہ پیش کرتا ہے طاقت کو، زور کو، ذہانت کو اور مکاری کو. یہ جو ڈریگن کھڑا ہے منہ کھولے ہوئے تاکہ کیسے بچہ جانا جائے اور اس کو نگل جائے، یہ اس کی ذہانت کو، شیطان کی ذہانت کو، اس کی طاقت کو، اس کے زور کو، اس کی مکاری کو پیش کرتا ہے. یہ حلیہ ایک مکروہ کردار کو پیش کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کو پیش کرتا ہے. لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈریگن ہے کیا. مکاشفہ 12واں باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، جو زمین پر گرا دیا گیا تھا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے تھے. تو اژدہا جو ہے اس کی وضاحت 9ویں آیت میں کر دی گئی ہے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے. اور اس کو کہا گیا وہی پرانا سانپ. بتائیں کون سا پرانا سانپ؟ وہی جو باغ عدن میں ہوا کے پاس چلا گیا سانپ کا روپ لے کے. یہ شیطان کو پیش کرتا ہے. وہی جس نے ہوا کو بہکایا، جس نے ہوا سے جھوٹ بولا اور کہا نہیں تم ہرگز نہیں مرو گے،
جس نے کلام کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور یہ وہی سانپ کی روپ میں آنے والا شیطان ہے جو خدا کے کلام کو توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے. یہ وہی پرانا سانپ ہے، یہ وہی شیطان ہے جس کے بارے میں خود کہا گیا اے عورت تیری نسل میں سے ایک آئے گا اور شیطان کے سر کو کچلے گا. بولے ہاللیلویا. اب آپ کو پتہ چل گیا کون سی عورت ہے. پیدائش کی کتاب 3 باب اس میں لکھا ہے کہ کہا گیا کہ عورت کی نسل میں سے ایک آئے گا جو شیطان کے سر کو کچلے گا. اسے پہلے دن سے پتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نے آنا ہے. وہ تو آگے پیدا ہو گیا، اب بھی اسے پتا ہے کہ آنا ہے. اور یہاں لکھا ہے اور اسے کہا گیا تیری نسل میں سے آئے گا. اور یہ مقدسہ مریم نہیں ہے، یہ ہوا بھی نہیں ہے، یہ قوم بنی اسرائیل ہے جن کے بارے میں کہا تیری نسل میں سے. اور یسوع مسیح بنی اسرائیل ہی میں سے آیا. مقدسہ مریم اور یوسف دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے. تو یہ وہ شیطان ہے، وہی پرانا شیطان سانپ جس نے ہوا اور آدم کو بکایا اور جو زمین پر گرائے جانے سے پہلے ایک مقرر فرشتہ تھا. آئیے پڑھتے ہیں یسایا کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 12ویں آیت. آپ سب اسکرین پہ بھی دیکھیں اور سنیں گے. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو یہ وہی ہے جو زمین پہ پٹکا گیا، شیطان کو اور اس کے فرشتوں کو جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی زمین پر گرا دیا گیا. یہ وہی شیطان ہے جس نے آسمان میں بھی بغاوت کی تھی. شیطان جس نے اس وقت اینجلز کے ساتھ مل کے بغاوت کی وہ سزا پائے گا، اور وہ لوگ جو مسیح کو آج قبول نہیں کر رہے وہ بھی سزا پائیں گے. آئیے واپس چلتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور 3 اور 4 آیت. یہاں اس کی پہلی کوالٹی ہم دیکھتے ہیں. پہلا رخ اس کا رنگ ہے لال رنگ. ایک بڑا اشتہا ہے، بڑا سانپ ہے، اور اس کا انگلش میں جو لکھا ہے فائری ریڈ، آتشی سرخ. اور یہ جو ریڈ کلر ہے یہ عموماً عدالت کو ظاہر کرتا ہے، قتل عام کو ظاہر کرتا ہے، خون ریزی کو ظاہر کرتا ہے، جنگ و جدل کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ ریڈ کلر میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ موت لے کے آتا ہے. سرخ رنگ کا مطلب ہے یہ خون ریزی کرتا ہے. اور اس کے بارے میں شیطان کے بارے میں کہا گیا شیطان شروع سے خونی ہے. اسے آدم اور ہوا کا خون کر دیا. جب خدا نے کہا کہ تم مر جاؤ گے، اور شیطان کہتا ہے تم ہرگز نہ مرو گے. خدا نے کہا تھا جس روز تم نے پھل کھایا تم مر گیا. انہوں نے پھل کھایا، وہ جسمانی طور پہ تو نہیں مرے. یہ آدم جو ہے 900 سال سے زیادہ عمر تک جیتا رہا لیکن روحانی طور پہ مر گیا. آدم کو اس نے قتل کر دیا. شیطان قاتل ہے، خونی ہے، قتل کرتا ہے. اور باغ عدن کے بعد اس نے پہلا جو قتل کیا وہ حابل کا قتل تھا. قائم سے قتل کروا دیا. خونی ریڈ کلر. اور جو دوسری بور کھلنے پہ جو ریڈ گھوڑا نظر آیا وہ بھی موت کو پیش کرتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں مکاشفہ 6 باب اس کی 4 آیت. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. یا دیکھتے کہ مخاطب مسیح کا دوسرا رخ یعنی لال گھوڑے پہ. اور یہ شیطان جو ہے یہ لال رنگ کا مطلب یہی ہے کہ یہ موت لے کے آتا ہے، صلح کا خاتمہ کرتا ہے. آج یہ زمین پر نااتفاقی پیدا کر رہا ہے. یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ صلح کا شہزادہ. یسوع مسیح کا نام کیا ہے؟ ہلو، یسوع مسیح کا نام کیا ہے؟ لیکن شیطان جو ہے بدعمنی کا شہزادہ ہے. صلح کو اٹھا لیتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، جنگ و جدل کرتا ہے. اور آج جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے موت میں، وہ موت کی حالت میں، اس لیے جب وہ مریں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے. تو لال رنگ شیطان کا جو ہے وہ اس کے خطرناک ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور شیطان کا کام صرف قتل کرنا ہے. بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے شیطان. سفید گھوڑا
बड़ी पाकिज़गी की बातें, लेकिन अंदर से वो कड़वा है और वो जहरीला है, वो डर मारता है, कत्ल करता है। जैसे मैंने पहले कहा, काइन के हाथों हाबिल का कत्ल करवा दिया। आइए यीशु मसीह के पास में शैतान के बारे में सुने। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं आयत। चोर बिला वजह ही नहीं आ जाता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। शैतान कत्ल करने आता है, मारने आता है, हलाक करने आता है, चुराने आता है, आपकी खुशी को छीनने के लिए आता है, आपके सुकून को बर्बाद करने आता है, खुदा और आपके रिश्ते के दरमियान में दरार बन के आ जाता है और वो बदअमनी लाता है, हलाकत लाता है। और जो आज यीशु मसीह को कबूल नहीं करते वो जहन्नम में जाएंगे, शैतान के साथ जाएंगे। वो कातिल है, वो खूनी है और शैतान आज बहुत लोगों को कत्ल कर रहा है। और यीशु के पास आपने सुन ली है, शैतान आता है किस लिए? चुराने, मार डालने और हलाक करने को। ये पहले नंबर पे मैंने जो बात बयान किया है उसका कलर 7 सर 7 का जो अदद है 7 का, ये कंप्लीटनेस को शो करता है, कामिल, मुकम्मल। तो 7 सर का मतलब है, इसका सर जो है 7 सर का मतलब है वो आम इंसानों से ज्यादा सही है। हमारा एक सर है और उसमें एक जेन है, दिमाग जो है, और शैतान जो है उसके 7 सर का मतलब ये है वो तमाम इंसानों से ज्यादा अक्ल रखता है, तमाम इंसानों से ज्यादा उसका जेन काम करता है। और वो 7 सर रखते हुए, यानी इंसान से ज्यादा जेन रखते हुए, शैतान जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, अपनी हिकमत अमली बनाता है और दुनिया को अपने पीछे बना देता है। 7 साल का मतलब यह है वो ज़हनी तौर से इंसानों से बढ़ के है, मुकम्मल तौर पे बुराई करने में माहिर है, कंप्लीट ईवल वन। 7 उसकी बदी जो है नाकाबिले मुआवजा है। किसी की बदी का अगर मुआवजा करना हो तो हम कह सकते हैं कि मौसम जो है मौसम से ज्यादा खराब है। मिसाल दे रहा हूं, या इमरान जो है वो नबील से ज्यादा बुरा है। लेकिन शैतान का मुआवजा उसकी बदी का किसी से नहीं कर सकते। वो बदी में अव्वल नंबर पे है। 7 का मतलब है काबिल है, ही इज परफेक्ट इन evil one, in evil things, वो बदकारी में नंबर 1 है। और 7 सर का मतलब है 7 दबावों के बराबर उसका दबाव काम करता है। इसलिए तो पूरी दुनिया को उसने कंट्रोल किया हुआ है। उसके फरिश्ते, उसकी बादरूहें, उसके लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, रात भी काम करते हैं, दिन भी काम करते हैं। शैतान 24 घंटे काम करता है, उसका ज़हन चलता रहता है किस तरह ईमानदार को गिरा दे, किस तरह भाई इकबाल को जो है बेरार हो कर दे, किस तरह भाई सुनील को उस रास्ते से हटा दे जिस पे वो चल रहा है। शैतान 24 घंटे सोचता है, उसके वर्कर काम करते हैं, एक सिस्टम है उसका, उसकी सारा निजाम है, उस निजाम के मुताबिक वो अपना काम करता रहता है। उसकी मक्कारी, उसकी जहानत 7 इंसानों की मक्कारी और जहानत से बढ़ के है। यानी शैतान हमेशा आपको वो काम करने के लिए वरगलाता है जो खुदा के खिलाफ है। और आपको लगेगा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो बड़ी मेरी बेहतरी की बात कर रहा है। दरअसल वो आपका खून कर रहा होता है। और अब हम आए हैं 10 सींग है इसके। सींग जो है ये जानवर की पावर को शो करते हैं। अक्सर जानवर आपने देखा वो सींगों से मुकाबला करते हैं। 10 सींग जो है ये उसकी ताकत को पेश करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं शैतान को कमजोर ना समझे। सुबह दुआ करें मेरे खुदावन, अब मैं अपने दिन का आगाज कर रहा हूं। मेरा मुकाबला एक बड़े जोरावर से है जिसके 10 सींग है, वो मुझसे जोरावर है। खुदा मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत कर, कमजोर ना समझे। और दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये मैं क्यों ड्रैगन के बारे में बयान कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपकी जंग शैतान से है तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। कोई शख्स किसी का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक अपने दुश्मन को ना पहचाने। अपने दुश्मन को पहचाने। उसके 10 सींग हैं और 10 सींग जो है
یہ مخالف مسیح کی حکومت کو پیش کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا. ٹریبولیشن کے دوران 7 سالہ مصیبتوں کے دوران جو مخالف مسیح ہے دنیا کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا. اور یہاں 10 ہم کہہ بھی سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے دنیا کی تقریباً تمام مملکتیں اس کے ساتھ ہوں گی, مل جائیں گی. اور ایک تو خدا کا غضب اور دوسرا شیطان کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر غضب ہی غضب ہوگا. یہ پتہ کیسے ہوگا؟ موسیٰ بھیجتا ہے مینڈک, جادوگر بھی بھیج دیتے ہیں. موسیٰ پانی کو سرخ کر دیتے ہیں, جادوگر بھی کر دیتے ہیں. اس کا تو خدا کا بھی انتظام ہے, خدا کا غضب بھی آ رہا ہے اور شیطان بھی اپنے لوگوں کو مارنے چلا جا رہا ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا نے اس کی رسی کھول دینی ہے, اس کے ہاتھ میں ہوگی لیش جس کو کہتے ہیں, اس کو انلیش کر دے گا اور جب جائے گا واپس کھینچ لے گا. تو دانیل نبی نے اسی منظر کو رویا میں دیکھا. 10 سین پڑھنا چاہتے ہیں, 7واں باب 24 میں آئے اور کیا لکھا ہے؟ اور وہ 10 سین 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت پر برپا ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہی مخالف مسیح ڈریگن جو ہے, یہ ڈریگن جس کی نمائندگی کرتا ہے, جس کے متحد سارے حکومتیں ہوں گی. 10 اس کے اندر جو سین ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی حکومتیں اس کے ساتھ ہوں گی. اب یہ نہیں ہے لیکن ایک اور چیز, اور وہ ہے اس کی دم. کتنی بڑی دم ہے. یونا کہتا ہے, یعنی مکاشفہ کا رائٹر, کہ میں نے دیکھا کہ اس کی دم اتنی لمبی ہے کہ اس نے آسمان کے 1/3 ستاروں کو کھینچ کر زمین پہ پھینک دیا. آپ کہیں گے یہ آسمان اور زمین اور ستارے اور یہ جو فضائیں ہیں اور یہ اجرام فلک ہے اور یہ اجرام شمسی ہیں, یہ سب تو خدا نے بنائے ہیں. لیکن شیطان کو بھی اختیار دیا جائے گا کچھ دیر کے لیے کہ وہ ان کو بھی استعمال کرے. اور اژدہا کی جو دم ہے 1/3 ستاروں کو کھینچنے کا مطلب یہ ہے, یہ اختیار بھی اسے تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے تاکہ جتنے میں غضب ڈھانا ہے, خداوند کہتا ہے جتنے میں مارنا ہے اے بھی مارے. آپ کو پتہ چل گیا نا جیسے مصر میں ہوتا تھا. اور شیطان کے جھوٹے اور مکار ہونے کو یہ دم پیش کرتی ہے. یہ دم جو ہے کسی بھی جانور کی جو دم ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ ماجھ یا گائے وہ بھی دم کے خطرناک نہیں ہے, ذرا پیچھے کھڑے ہو کے دیکھو, ایسے اس نے چلائی سی آپ کی آنکھیں جو ہے کئی دن تک آپ کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہے. تجھ کو بکری آپ کو کچھ نہیں کرتی, ذرا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں. دم جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور کسی بھی خاص طور سے ڈنگ مارنے والا جو جانور ہے اس کی دم جو ہے یہ خطرناک حصہ ہے. اور بائبل میں دم جو ہے یہ جھوٹے نبیوں کو بھی پیش کرتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جھوٹے نبی مل جائیں گے. ایک کا تو ذکر آگے جا کروں گا, جھوٹا نبی اور حیوان, وہ آگے جا کے ذکر کروں گا, لیکن دنیا کے جو جھوٹے نبی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے. آئیے پڑھتے ہیں یسایہ 9واں باب اس کی 15ویں آیت. لکھا بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے. بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہ دم ہے. آپ نے پڑھا اس آیت کو؟ جو بزرگ آدمی ہے جس کے سفید بال ہے اور جو عزت دار ہے وہ سر کی مانند ہے اور جو جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ دم کی مانند ہے. تو یہ جھوٹی باتیں جو سکھانے والا جو نبی ہے وہ سارے اس کے ساتھ ہوں گے. اور دم سے ستاروں کو کھینچ لانے کا مطلب ہے جیسے پہلے کہا عارضی طور سے اس کے پاس اختیار ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا جیسے کتے کی رسی کو کھول دیا جاتا ہے اور رسی کا جو اینڈ ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کا اینڈ جو ہے نا یسوع مسیح کے پاس ہے. کھینچنے کا ایک دن اجازت دی ہوئی ہے اسے کہ اس وقت وہ عذاب لائے, اس وقت مصیبت لائے. اب تو وہ خود سے کر رہا ہے, اب تو زمین کے اوپر وہ خود سے تماشے کر رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں نے کئی بار مثال دیا ہے, لوگ ایسے اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جیسے بندر والا بندر کے ناک میں وہ رسی ڈال کے نکیل ڈال کے اس کو نچاتا ہے. آج شیطان نچا رہا ہے انسانوں کو, اور جدھر شیطان چاہتا ہے جہاں مرضی لے جاتا ہے. کبھی کسی کے پاس, کبھی خانقاہوں پہ, کبھی زیارتوں پہ, کبھی جھوٹ کی طرف, کبھی پیروں فقیروں کی طرف شیطان
माइल बिकता है, और अभी तो उसके पास ढील है, उस वक्त भी ढील होगी, लेकिन एक वक्त तो आएगा वो रस्सी वापस खेचनी चाहिए। वो अजदहा जो है ओवर टाइम काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा सा वक्त बाकी है। मुकाशवा 12:5 आए, पढ़िए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, सब कौमों पर हुकूमत करेगा। अभी शैतान की जो हुकूमत होगी ट्रिबुलेशन के दौरान वो मखसूस होगी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ आसमान से अपनी कलीसिया के साथ वापस आएगा, भड़कती आग के साथ आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, और वो कोई जैतून पे उतरेगा और बनी इस्राएल के शहर यरूशलेम में दाखिल होगा, और मरकजी दरवाजा जो है, मशरकी दरवाजा जो है, उससे दाखिल होकर दाऊद के तख्त पे बैठेगा, याकूब के तख्त पे बैठेगा, अपना राज सल्तनत करेगा, और वो बादशाहों का बादशाह होगा। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह होगा, वो हाकिम होगा, लोहे के असा से हुकूमत करेगा। और वो आज बादशाह है दिलों का, आज वो बादशाह है ईमानदारों के दिलों में हुकूमत करता है, तब वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा। और ये शैतान जो है कुछ अरसे के लिए, जितने अरसे का जमीन पे हुकूमत होगी, 1000 साल तक वो बांध दिया जाएगा, अथाह गड्ढे में बांध दिया जाएगा। और इसके लिए लिखा है कि बच्चा जो है फई के हाथ में हाथ डालेगा, और शेर और बकरी इकट्ठे चलेंगे। ये एक दौर आने वाला है सलामती का, और ये कब होगा? जब कलीसिया वापस आएगी यीशु मसीह के साथ, इस जमीन पे हुक्मरानी होगी, और बादशाह का बादशाह यीशु मसीह बादशाह उन पे हुकूमत करेगा। मुकाशवा 17 बाब उसकी 14वीं आयत, और लिखा है, और वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंद होगा, खुदावंद और बादशाह का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार है उसके साथ है, वो भी उसमें गालिब आएंगे। हालेलुया, सिर्फ यीशु गालिब नहीं आएगा, जो कलीसिया वो भी गालिब आएगी। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। अब मैं बात करूंगा शैतान की हिकमत अमली, द स्ट्रेटेजी ऑफ सेटन। खुदा के कलाम में शक पैदा करता है। अब मैं कलाम सुना रहा हूं, किसी ना किसी के दिमाग में एक बात घूम रही है शैतान की तरफ से, ओ यार गल्ला ही निकाल, कितने होना है, ऐसे नहीं होना। शैतान खुदा के कलाम में शक पैदा करता है, फिर झूठ बोलता है, आज भी बोलता है, और नहीं यार कुछ नहीं होता, एक सूता ही ना लगा यार, और नहीं यार एक घूम से क्या होता, पी के तो लेके यार कुछ नहीं होता, सारे पीने आज। और फिर रिश्वत देना और लेना और गलत काम, वो कहता है सारी दुनिया करती, की हो गई यार तुम ही करना है, झूठ बोलता है। और फिर उसने बहुत से लोगों की अक्लों को अंधा किया हुआ है। पढ़े जरा 2 ग्रंथियों 14 बाब, 2 ग्रंथियों 4 बाब 4 आयत, यहां लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह की रोशनी लोगों तक ना पहुंचे। शैतान की हिकमत अमली ये है, वो भेष बदल लेता है, नूरानी फरिश्ता बन जाता है, मौत से करता है, निशान और अजामात दिखाता है, गुनाह के लिए आजमाइशें पैदा करता है, खुदा के मंसूबे में रुकावटें डालता है। लेकिन याद रखें आपकी हिकमत अमली क्या है, उसकी मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। आपकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए बचने की? कुछ तो होनी चाहिए। दुश्मन वार कर सकते हैं किसी वक्त भी, क्या होना चाहिए? चौकन्ना। तुम होशियार और बेदार रहो, शैतान की हुक्मरानी को इजाजत ना दे। अभी शैतान मंडरा रहा है आपके ज़हनों के ऊपर। हम चिड़ियों को अपने सर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते। क्या रोक सकते हैं? ऐसे करके भिरा देंगे। परिंदों को सर के ऊपर मंडराने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। शैतान आजकल ज़हनों में गर्दिश कर रहा है, उसको घोंसला बनाने की इजाजत ना दे, उसको हुक्मरानी करने की इजाजत ना दे। जागे, दुआ करें, कलाम पढ़ें, कलीसिया रफाकत में आए, जरूर शामिल हो, बढ़ चढ़ के खुदावंद की खिदमत करें। और याद रखें हमारा खुदावंद काबिल मकबूल है। अभी मैं खत्म करने वाला हूं एक आयत के साथ। पहला यूनान 4:4 आयत, खड़े हो जाए जरा सब, और हम ये आयत पढ़ेंगे। सब खड़े हो जाए।
पहला यूहन्ना 4:4 ऐ बच्चों तुम खुदावन से हो और उनका गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। खड़े रहे, गौर से सुने। यहां देखें, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। शैतान को बहुत बड़ा दिखाया गया है, ड्रैगन बहुत बड़ा, लेकिन याद रखें जो हम में है वो काबिल मुतलक है।